بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید الفطر کا طریقہ۔ اولاً پہلے ہمیں قبلہ کی طرف اچھی طرح کھڑے ہونا ہے، اپنے پیروں کو بھی اچھی طرح دیکھ لینا ہے، بالکل قبلہ کی سمت قبلہ کی جانب کھڑے ہو کر ہمیں نیت کرنا ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں نیت کر لیں گے تب بھی کافی ہے، اگر زبان اور دل کو ملا لیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت اس طرح کرنا ہے کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد پھر امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، ہمیں بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو سنت کے مطابق اٹھا کر باندھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو سنت کے مطابق اس طرح اٹھانا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رہیں، اور انگلیاں بھی اپنی حالت پر رہے، نہ زیادہ چوڑی رہے نہ میلی ہوئی رہے۔ اس طریقہ سے سنت کے مطابق ہمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے دونوں کانوں کی لو تک، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھنا ہے ناف کے نیچے، اور وہ بھی اس طریقہ سے کہ داہنے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اس طرح رہے، انگلیوں کا اس طرح ہلکا بھی بنا لیں، اس طریقہ سے۔ یہ مصنون طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا، نہ اس طرح نہ اس طرح، اس طریقہ سے۔ اور اس کے بعد پھر ثنا پڑھنی ہے، یعنی اللہ کی تعریف، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد قرات سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں گے۔ ہمیں بھی اس طرح تکبیر کہتے ہوئے کہ ہمارا نفس سن سکے، زور سے نہیں، اپنے ہاتھوں کو دوسری مرتبہ بھی چھوڑ دینا ہے، اور تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ اب تیسری تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پھر قومہ، پھر سجود، اور پھر دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر اٹھ جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ ہمیں بھی اس طریقہ سے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ اور اب دوسری رکعت میں یہ یاد رہے کہ پہلے امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اپنے ہاتھوں کو پھر چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں گے، 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں گے۔ اب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، رکوع میں جائیں گے۔ ہمیں بھی امام کا اس میں اتباع کرنا ہے، جو امام صاحب کریں ویسے ہمیں بھی کرنا ہے، لیکن ہمیں تکبیر اس طرح کہنا ہے کہ اپنی داد سن سکے، پڑوس میں کسی مقتدی کو نہ نیت کے وقت نہ تکبیر کہتے وقت کوئی تکلیف پہنچے، اس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام صاحب
دوسری رکعت پوری فرمائیں گے اور دونوں رکعت پوری ہوگی اور پھر دعا کریں گے. اس کے بعد پھر امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوں گے. جیسے جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، اسی طرح عیدین کے دونوں خطبے سننا بھی واجب ہے. امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے، ہمیں بہت دھیان کے ساتھ خطبہ سننا ہے. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آواز نہ آتی ہو پیچھے پھر بھی دھیان دینا ہے. اور ایک بات رہ گئی کہ ہم نماز سے فراغت کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا معمول مبارک لکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر دھیان سے خطبہ سنتے تھے. اور اگر کوئی تکلیف ہو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں عذر کی بنا پر، تکلیف کی بنا پر، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر امام صاحب کے دونوں خطبے بہت ہی دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مبارک دن یوم عید الفطر جو ہماری عید کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت مقدر فرمائے اور اللہ ہمیں سنت کے مطابق تمام امور کی انجام دہی ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ کے ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق